السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الطاف حسین بھٹی آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارض پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں یہ نہ صرف جغرافیائی طور پر خاص اہمیت کے حامل ہے بلکہ سال بھر کے تمام موسموں، سردی، گرمی، خزاں اور بہار کے رنگوں کے ساتھ معدنیات کے ذخائر، پھلوں، اجناس کے انبار، کھلے میدانوں، بلند و بالا کوثر، صحرا، سمندر، دریا سمیت قدیم تہذیبوں، مختلف انواع و ثقافتی رنگ، غوض یہ کہ ہر نعمت سے مالا مال ہے، اور پھر اس کا ایک ایک شہر، قدریہ، گاؤں بھی جداگانہ اہمیت و انفرادیت کا حامل ہے، جبکہ کچھ علاقے تو بالکل ہی جداگانہ شناخت رکھتے ہیں، جیسے سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے سنگ میل پر واقع صوبہ پنجاب کی تحصیل صادق آباد۔ صادق آباد کی اپنی ہی ایک انفرادیت ہے، اس کا شمار پاکستان کے خوبصورت شہروں میں ہوتا ہے۔ پنجاب کا یہ آخری شہر صوبہ پنجاب اور سندھ کے سنگ پر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر آباد ہے۔ یہ ایک ایسی تحصیل ہے جہاں با یک وقت دو ثقافتیں یعنی کہ سندھ اور سرائیکی ایک ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ اگرچہ یہاں دیگر بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر زیادہ تعداد پنجابی اور سرائیکی بولنے والوں کی ہے۔ صادق آباد کے مغرب میں گھوٹکی اور شمال کی طرف راجن پور، جبکہ مشرق میں ضلع رحیم خاں اور جنوب میں بھارت کی سرحدی علاقہ ہے۔ صادق آباد شہر کا سنگ بنیاد بہاولپور کے نواب محمد صادق خامس والی نے 18 نومبر 1935 عیسوی کو صادق آباد پارک میں رکھا۔ بعد ازاں یہ شہر انہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ شہر آباد کرنے کے لیے جہاں مالی مدد کی، وہیں قیام پاکستان کے وقت بے پناہ مخالفت کے باوجود صادق آباد سمیت پوری بہاولپور ریاست کا الحاق بھارت کی بجائے پاکستان سے کیا۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 32واں بڑا شہر ہے۔ 2017 کے سروے کے مطابق اس شہر کی کل آبادی تقریباً 23,09,770 ہے۔ شہر کے وسط میں واقع عسکری پارک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس خوبصورت تفریحی پارک میں اکثر اوقات عوامی تقریب کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ شہر کے ریلوے اسٹیشن کی 3 منزلہ منفرد عمارت بھی اس کی وجہ شہرت ہے۔ یہاں کی مٹھائی کے حوالے سے ایک بہت مشہور ہے کہ یہ یہاں کی مٹھائی ایک بار کھا لیتا ہے پھر کسی اور جگہ کی مٹھائی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ شہر کی بیچوں بیچ گزرنے والی نہر پورے شہر اور دیہاتی علاقوں کو سیراب کرتی ہے، جبکہ نہر کے کنارے ایک وسیع مچھلی منڈی ہے جس کا شمار جنوبی پنجاب کی بڑی مچھلی منڈیوں میں ہوتا ہے۔ شہر میں تقریباً 8 قلعہ جات اور متعدد تاریخی مقامات ہیں، جن میں کچھ مذہبی مقامات بھی ہیں، جبکہ مزارات کی بھی ایک کثیر تعداد یہاں موجود ہے۔ نیز یہاں مدفون تہذیبوں کی بھی کافی آثار موجود ہیں جن پر تحقیق کی ضرورت ہے، جبکہ ان میں سے کچھ مقامات پر تحقیقی کام کتابی شکل میں موجود ہیں۔ مشہور روحانی داستان کے کردار سسی کی جائے پیدائش بھوٹے وان اور عالمی شہرت یافتہ مسجد بھونگ شریف کی نسبت سے شہرت رکھنے والا صادق آباد اس وقت ترقی کی شاہ رگ پر گامزن ہے۔ یہاں ملک کی زرعی ضروریات کی تکمیل کے لیے کھاد بنانے کے 2 بڑے کارخانے موجود ہیں، جبکہ 3 شوگر ملز، متعدد کاٹن جنریٹنگ فیکٹریز، آئل فیکٹریز اور کئی چھوٹے صنعتی ادارے روزگار کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو تقویت دے رہے ہیں۔ بھونگ مسجد کا ذکر کریں تو یہ فن تعمیر کا ایک دلکش نمونہ ہے جسے سیاح دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں موجود مختلف بازاروں میں سرفرست قذافی بازار، ریلوے بازار اور دیگر شاپنگ سینٹر ہیں۔
پھر شہر میں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے متعدد نجی تعلیمی ادارے موجود ہیں، تو کئی سرکاری تعلیمی ادارے بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ صادق آباد کے زیادہ تر لوگ زراعت اور مختلف کاروبار سے منسلک ہیں۔ یہ پاکستان کا پہلا اور دنیا کا تیسرا شہر ہے جس کی ہر سال 18 نومبر کو نہایت جوش و خروش سے باقاعدہ سالگرہ منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر تعلیمی اداروں اور دیگر مقامات پر کیک کاٹنے کے علاوہ عوامی تقریب بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ سالگرہ منانے کے حوالے سے مشہور یہ ہے کہ صادق آباد کے رہائشی دو بھائی محمد افضل شہد کنگ اور محمد اکمل شہد کنگ اپنے شہر سے محبت کے اظہار کا یہ انوکھا طریقہ اختیار کیا، جس کے بعد سے باقاعدہ سالگرہ منانے کا آغاز ہوا۔ اس روز صادق آباد کے شہر مقامی قدیمی ملبوسات پہنتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے گھر مٹھائیاں بھیجتے ہیں اور قدیم روایتی رقص جھومر کا، جو کہ چولستان کلچر کا خلاصہ ہے، اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز شہر اور ملک کی ترقی اور استحکام کی دعاؤں سے ہوتا ہے اور پھر دن بھر باہمی محبت اور یگانت کے مناظر دیدانی ہوتے ہیں، جب تک تمام آبادی سیاسی، لسانی اور مذہبی تفریق سے بالاتر ہو کر مخلص اپنے شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے یکجا ہوتے ہیں۔ شہریوں کی طرف سے شہر کی بہتری کے لیے عزم کا اظہار کیا جاتا ہے اور باقاعدہ ایک دستخطی مہم شروع کی جاتی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شہری اپنے دستخط اس عزم کی عبارت کے نیچے ثابت کرتے ہیں۔ یہ ایک انوکھی تقریب ہوتی ہے جس میں ہر شہری اپنی ذمہ داری کا تعین کرتا ہے۔ بعد ازاں سالگرہ کا کیک کاٹا جاتا ہے اور اجتماعی دعائیں کرائی جاتی ہیں۔ اس دن کی ایک اہم بات یہ ہے کہ کاروباری ادارے اپنی مصنوعات کی فروخت پر 50% تک رعایت کر دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ عمل پورے ملک میں کسی تہوار پر نہیں کیا جاتا۔ رعایتی قیمتوں کی باقاعدہ تشہیر کی جاتی ہے اور بڑے بڑے بل بورڈز اور ہولڈنگ آویزاں کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔